فجر کے بعد 3 کام کرنے والی لڑکیاں بہت روتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ درود و سلام اس نبی پر جس نے امت کو صبح کے وقت کی برکتیں سکھائیں۔ اے میری بہن، ذرا کان کھول کر سن، کیا تو بھی ان لڑکیوں میں شامل ہے جو فجر پڑھ کر 3 ایسے کام کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی قسمت میں خوشیاں نہیں آتی، جن کے چہرے سے رونق، سکون اور نور چلا جاتا ہے؟ تو یاد رکھو، فجر کے بعد 3 کام کرنے والی لڑکیاں ساری زندگی روتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ بیان کسی عام لڑکی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی عام لڑکی کے بارے میں بالکل نہیں ہے، یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جو ساری رات موبائل پر جاگتی ہیں، فجر کے وقت بمشکل پکڑتی ہیں اور جو ہے فجر پڑھ کر 3 ایسے کام کرتی ہیں جو ان کی دنیا و آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ پہلا کام، فجر کے بعد جو سونا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ فجر کے بعد وہ سو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، صبح کے وقت سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اب سوچو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو روک رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جو فجر کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے شیطان کے حوالے ہو جائیں؟ شیطان کہتا ہے، تو سو جا، کل کا دن بھی گناہوں میں ضائع کر۔ اور وہ لڑکی جو فجر کے بعد سوتی ہے، اس کے چہرے سے نور چلا جاتا ہے، نیند میں بے چینی آتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، دن میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ سارا دن چڑچڑی اور بے سکون رہتی ہے۔ پھر وہ روتی ہے اور کہتی ہے، میری زندگی کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا کام، فجر کے بعد موبائل چلانا۔ اے میری پیاری بہنوں، اللہ نے تجھے فجر کا نور دیا، اس وقت کو قرآن کے لیے رکھا، ذکر کے لیے رکھا، توبہ کے لیے رکھا، مگر تم نے موبائل کھول لیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ریلز، سنیپ چیٹ ویڈیوز۔ اللہ کی قسم، وہ لڑکی جو فجر کے بعد موبائل کھولتی ہے، اس کی آنکھوں سے نور نکل جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اسکرین پر دیکھتے دیکھتے وہ حرام نظاروں کی عادی بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، قرآن کہتا ہے، بے شک آنکھ، دل اور کان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو سوچ، فجر کے بعد تو نے اللہ کو جواب دے گی کہ میں نے پہلا وقت کس کو دیا، قرآن کو یا انسٹاگرام کو، رب کو، ذکر کو یا یوٹیوب ویڈیو دیکھنے کو؟ تیسرا کام، غیبت، فضول باتیں اور وقت کا ضیاع۔ فجر کے بعد کا وقت اللہ کے طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ فرشتے اس وقت زمین پر پھیل جاتے ہیں اور وہ بندے جو ذکر میں لگے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکیاں جو اس وقت اپنی سہیلیوں سے چٹ چیٹ کر رہی ہوتی ہیں، گھریلو باتوں میں غیبت کرتی ہیں، دوسروں کے کپڑے، شوہر، رشتے، شکلیں، سب پر باتیں کرتی ہیں، تو وہ لڑکی اپنی نیکیاں دشمنوں کو صدقہ کر دیتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے اعمال دوسروں کو دے دیے جائیں گے۔ فجر کے بعد کا سنہری وقت اگر تو سنبھال لے، اے میری بہن، اگر تو فجر کے بعد قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لے، تسبیحات کر لے، ماں باپ کے پاؤں دبا دے، دعائیں مانگ لے، روزی کی دعا پڑھ لے، اپنے دن کو رب کے حوالے کر دے، تو اللہ دن بھر تجھے محفوظ رکھے گا، تیری زبان کو گناہوں سے بچائے گا، تیرے رزق میں برکت ڈالے گا اور تیری آنکھوں سے وہ واقعہ جو ہے وہ آنسو نکالے گا جو تو راتوں کو روتی ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے میں جو آپ کو سنانے لگی ہوں۔ ایک لڑکی نے ایک عالم سے کہا، مولانا میری زندگی میں سکون نہیں، دعا کریں۔ مولانا نے صرف اتنا کہا، بیٹی فجر کے بعد سونا بند کر دو، قرآن پڑھا کرو۔ 1 مہینے بعد وہی لڑکی روتی ہوئی آئی اور بولی، مولانا میرا دل بدل گیا ہے، اللہ کی قسم میں پہلے بھی جیتی تھی مگر یہ زندگی سکون والی ہے۔ آخر میں ایک سوال تجھ سے، کیا تو بھی ان 3 کاموں میں مبتلا ہے؟ کیا تو بھی فجر کے بعد سوتی ہو، موبائل چلاتی ہو، غیبت کرتی ہے؟ اگر ہاں تو ابھی توبہ کر لے، رب کی طرف پلٹ، کیونکہ جس دن تیری فجر قضا ہوئی اس دن تیری قسمت بھی قضا ہو گئی۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کو فجر کی اہمیت سمجھا دے، ان کی صبح بیدار کر دے، ان کے دل جو ہیں قرآن سے جوڑ دے، ان کے چہروں کو نور سے بھر دے اور ان کو غیبت، فالتو باتیں اور سستی سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔